السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بس اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد رسول اللہ۔ لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ، صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی کما صلیت وبارکت علی ابراہیم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة۔ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على عبد الله ورسوله خاتم النبيين سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ سامعین کرام، قرآن مجید دا 24واں پارہ سورہ المومن 6ویں رکوع دی پہلی آیت میں تواڈے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا بڑی تاکید نال کہ انا لننصر، کوئی یہ شک نہیں، ضرور بضرور اسیں اپنے پیغمبراں دی اور جڑے لوگ انہاں تے ایمان لے آؤندے ہیں دنیا چ بھی مدد کردے ہیں، اور قیامت دے دن بھی جدوں گواہ کھڑے ہونے اس دن ہی مدد کرنی۔ اسی طرح ہی 28ویں پارے چ سورہ المجادلہ چ اللہ پاک فرماؤندے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، میں طے کر چھڈیا ہوا میں بھی غالب آؤں گا اور میرے رسول بھی غالب آؤں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ بہت طاقتور ہے اور بہت غالب ہے۔ تو ایک قرآن مجید یہ چیزاں بار بار بیان ہوئیں کہ رسول جڑے انہاں تے انہاں تے ایمان لے آن والے لوگ اللہ انہاں دی مدد کرو گا اور وہ کافراں تے غالب آؤ گے۔
کہ جڑی آیت میں پڑھی یہ اللہ تعالیٰ نے فی الحیات دنیا بھی کہتا بھی نرا ہے نہ کوئی سمجھے بھی اگے جا کے وہ غالب آؤ گے اس دنیا کی زندگی بھی اللہ دے رسول اور تے ایمان لے والے غالب آؤ گے۔ اس شے نے قرآن مجید دے مفسران بڑا پریشان کیا اور اس تو جان چھڑاؤ واسطے مولانا امین حسن فلاحی صاحب نے کہا کہ نبی قتل ہوندے رہے رسول نہیں قتل ہوئے، کیونکہ رسولوں کے بارے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آواں گے اور اس دنیا کی زندگی جی میں رسولاں تے ایمان لے آن والی مدد کروں گا۔ اس تو کس طرح ہو سکتا بھی اللہ دے ایڈے پکے وعدے ہون تے پھر کافر غالب آ جان تے رسول ہار جان، یہ نہیں گل ہو سکتی۔ اس شے پر انہوں نے یہ رستہ اختیار کرنا پیا کہ رسول نہیں قتل ہوئے، مگر یہ تسی سن چکے پچھلے خطبے کہ قرآن مجید چ میں آیتاں تمہیں بخایا بھی نبی نہیں صرف قتل ہوئے رسول بھی قتل ہوئے۔ تو اس پاروں یہ سوال جڑا یہ سامنا تو کرنا پینا، یہ ٹالیا تو نہیں جا سکتا۔ قرآن آندا میں اپنے رسولوں کی مدد کروں گا، اللہ نے وعدہ کیتا، مگر رسول جڑے وہ قتل ہو جان تو پھر کدی مدد کی اللہ پاک؟ اس سوال نو سارا تو پہلا امام محمد ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر اٹھایا کہ یہ سوال جڑا یہ کوئی حل ہونا چاہیے، بیان کیتا اور انہوں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر چ لیا۔ میں وہ بجائے اپنی گل دے وہی پڑھوں گا اور وہ ترجمہ کروں گا، نال جڑی کوئی وضاحت درکار ہوگی وہ بیان ہو جائے۔ رسولوں کا قتل ہونا تو قرآن دسدا، یہ تو ہن انکار نہیں ہو سکتا کہ اللہ بھی فرماؤں کہ میں وعدہ کیتا کہ میرے رسول جڑے وہ غالب آؤ گے، اللہ انہوں کی مدد کروں گا۔ تو کچھ نے پھر وہ امام ابن جریر بھی اس طرح ہی کہن گے، تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک جگہ فرمایا کہ یہ صرف اللہ نے اپنی عام عادت کا بیان کیتا کہ زیادہ ادا ہوگی مگر ہو سکتا ہے کہ الٹ بھی ہوئے، مگر یہ گل کوئی نہ جاندار نہیں، ایویں اپنے آپ نہ صرف چھڑاؤن لی ہے کہ اکثر رسولوں نہ اس طرح ہوگا مگر کدی کدی یہ الٹ بھی ہو سکتا۔ اللہ نے صاف کیا لاغلبن انا ورسلی کہ میں لکھ چڑیا ہوا کہ میں اور میرے رسول جڑے غالب آواں گے، ضرور آواں گے۔ اور اتنے بھی فرمایا کہ رسولاں اپنے دی اور انہاں تے ایمان لے آنے دی دنیا کی زندگی کی مدد کریں گے، آخرت بھی کریں گے۔ تو یہ جواب امام ابن جریر بھی پہلا لکھا مگر یہ کوئی ایسی نہیں پائیدار گل۔ دوسرا جواب جڑا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور جنہوں پسند کیتا تو تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی آخر تے جا کے پھر لکھا بھی یار آہ گل جڑی سامنے میرے آئی نا ابن کثیر دی، یہ مینوں چنگی لگی کہ بالکل ٹھیک ہے۔ مدد دا جڑا مطلب اسی اپنے ذہناں وچ بٹھا لینا، اسی ہزار جان چھڑائیے مادہ پرستی تو چھڑا نہیں سکتے۔ یہ مادہ ایسا بت ہے اسی یہ کرے کرے ایماندار ہوندیاں قرآن تے ایمان رکھدیاں اللہ نو مندیاں بھی ساری جان چھٹتی نہیں، اسی اس دائرے چوں باہر نہیں نکلتے۔ اس تو ساڈے نزدیک مدد یہ بھی دنیا چوں جت جان، جس پاروں جدوں نہیں جت دے قتل ہو جاندے اور کئی واری دنیا چوں اس طرح چلے جاندے۔ عیسیٰ علیہ السلام میں سال گئے پر کوئی بھی انہوں دے نال نہیں سی، جڑے چند آدمی ہواری ایمان لے آئے سی وہ بھی جس وقت یہود نے ایک سازش کی اور رومی سپاہی گرفتار کرنا آئے تو سارے تتر بتر ہو گئے، سارے ہواری نٹ گئے، کوئی بھی نہیں سی نال، حالانکہ وہ رسول سی، رسول اللہ بنی اسرائیل، کوئی ایمان نہیں لیا۔ اللہ نے دنیا تو اٹھا لیا بے ہجرت کدھر کرنی ہے، ہجرت بھی کوئی علاقہ ہوئے جلے اسلام نو من دین تو ادھر تینوں کریے، یہ تو کافراں نہ پری دنیا آسمان نو اٹھا لیا۔ تو اس تو جے یہی مدد ہے نا بھی دنیا چو جتن تے مدد نہیں ہوئی، بہت تھوڑے رسولوں کی ادا دی ہوئی ہوگی، ورنہ اس لحاظ نہ رسول جڑے وہ خالی ہتھ گئے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مینوں اللہ نے بخائے اپنے کئی پیغمبر جنہاں نے ساری زندگی ایک بندہ بھی نہیں رلیا، اور ایک ایسے بھی ویکھے جنہاں نے ایک دو دو بندے سی، صرف موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا بھی وہ نال کافی امت سی، تے میری امت جڑی سی وہ بہت وڈی سی۔ تو اس تو یہ مدد دا معنی بدلنا پینا، ذہن اپنے نہ وسیع کریے، ایمان والی مدد نو سمجھیے۔ جے دنیاوی چکر ہی ہے نا تو پھر یہ ہے بھائی فرعون جڑا سی اتنے 100 سال حکومت کرتا رہا، حضرت موسیٰ اور ہارون اور ماراں کھاندے رہے، تو یہ گل جڑی ہے نا اس طرح بننے والی نہیں۔ مدد جڑی نا وہ قرآن دی روشنی سمجھنی چاہیے بے مدد کی ہے جڑی اللہ اپنے رسولوں کی کردا اور ہوئی ہے، اور کوئی رسول بھی نہیں جڑا اتوں محروم رہا۔ اے دنیا جڑا ہے نا کہ مدد دنیا دی زندگی چ کوئی آدمی جڑا وہ غلبہ پا جائے یا وہ تحریک کامیاب ہو جائے، یہ نہیں ثابت ہونا۔ ایک قرآن مجید اور تاریخ دی گواہی نہیں دیندے، پتہ لگتا کہ زندگی چو بالکل نہیں ایسا ہو سکیا۔ تو پہلا تو قرآن مجید چو پڑھا، پھر اس بیان والا آواں گے جڑا وہ امام ابن کثیر نقل کیتا، بہت اچھا
ایک تے قرآن پاک سے پتہ لگا کہ اس وعدے کا تعلق صرف رسول دی زندگی نہ نہیں، سورہ یونس، سورہ رعد اور سورہ یہ المومن جڑی جو پڑھنا، یہ نہیں سمجھنا بھی رسول دی زندگی چی وہ مدد ہو جائے، یہ نہیں کر، رسول دنیا تو چلا بھی جائے، فوت ہو جائے، قتل ہو جائے، مدد بعد چی ہو سکتی، جڑا مشن لے کے اٹھیا سی وہ غالب بات ہے، ساری کوششوں کے باوجود وہ گل ہو کے رہے جڑی اللہ دے نبی نے کہی سی کہ مدد ہے۔ اس تو اللہ پاک قرآن چا کیا 3 آیتاں میں دس دیاں، سورہ یونس ہے، الرعد ہے اور المومن ہے۔ جی اللہ نے آکھا ہے جڑے وعدے کوئی نہ آکھے رسول بھی میری زندگی چی ہون گے، ہو جانے ہیں، پاویں تو فوت بھی ہو جائے، ہوئے گا ضرور کہ اللہ اپنے رسول اور دے ساتھیاں دی مدد کروں گا۔ فصبر ان وعد اللہ حق، اپنے کام تے ڈٹیا رہے، اللہ دا وعدہ ضرور ہو کے رہنا، کوئی طاقت انہوں روک نہیں سکتی۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، یا تو جڑیاں چیزاں دا تیرے نال اسی وعدہ کر رہے ہیں کہ تیرے دشمن تباہ ہون گے اور تیرے دین نو غلبہ، یہ دا کچھ حصہ تینوں اسی وکھا دیاں گے۔ او نتوفینک، یا تیری ہو جو گی موت تے بعد چ ہو جائے گا۔ پہلے نہ یرجعون، انہاں دا معاملہ میرے ہاتھ ہی ہے، کدھر نٹتے نہیں جانے، زندگی چری چا کرے پورا یا وفات تو بعد۔ اے تینے جگہ آیات جڑی ہے وفات دا ذکر ہویا کہ تیری وفات بھی ہو جائے تو بعد پہ اللہ کروں گا۔ اس تو یہ نہیں بھی رسول دنیا تو موت ہوگی تو ہار گیا، ہار نہیں گیا، جس کام نو لے کے آیا سی وہ پورا ہوندا، اللہ مدد کردا، غالب ہوندا۔ وہ ایک تے ہے کہ جے رسول نو اس دنیا چ حکومت بھی مل جائے، کوئی قتل نہ کرے، وہ 4 دن راج بھی کر جائے، کہ چنگیز خان اور نہیں کیتا، ہلاکو اور نہیں کیتا، یہ کدی مدد، یہ دنیا دی مدد نہیں رہی ہے۔ تے کافر ہون بھی بش جتھے ہے یہی نامراد سمجھدا دنیا کا کوئی آدمی میرے سامنے بول سکتا، یہ مدد نہیں، یہ کافر انہوں مدد سمجھتے ہیں، یہ ملعون لوگ اللہ تعالیٰ دے ردے، یہ مدد کوئی نہیں۔ رسولوں دی جڑی مدد ہوندی ہے کہ جڑی شے وہ دنیا تے رہ کے آؤندے کہ دین پھیلنا چاہیے، اس تو انہوں نے ایک خلود حاصل ہوتا ہے جنہوں عربی زبان شاعر نے کیا، ما للمرء طول الخلود وانما یخلد طول الثناء فیخلد، آدمی نوں جڑی لمبی عمر ہے نہیں ہمیشہ رکھ دی، عمر جنی مرضی ملے مرنا نہیں ہونے، جڑی چیز انہوں ہمیشہ زندہ کر دی طول الثناء کہ وہ تعریف زبانہ تے رہندی ہے۔ آج بش تے نمرود تے فرعون تے لعنت، کوئی انہوں دا ذکر خیر نہیں کردا، جڑے انہوں دی نسل ہے وہ بھی منہ لکاؤندے پھردے، مگر اللہ دے پیغمبراں دا جعلنا لہم لسان صدق نہ لیا۔ دنیا تی ویکھ دے جے چڑھ دے لیندے، حتیٰ کہ یورپ دہریہ ہو چکا، مگر اج بھی عیسیٰ علیہ السلام دی توہین دی سزائے موت ہے۔ چاہتے اسی نہیں سننا چاہتے کہ مسیح ابن مریم علیہ السلام نے کہ برا کیا، اسی بھی آنے شریعت کے مطابق ہر نبی کی گستاخی دی سزا موت۔ نبی ایسے کی دنیا نو دے رہا ہے، انہوں دے کول کوئی حکومت نہیں، مگر غلبہ ہے، انہوں دی مدد ہے خدا دی طرفوں کو، چلے بھی گیا کہ لوگوں دیاں زباناں انہوں دی تعریف کھل دیاں، مذمت نہیں کردہ، زبان کٹ دیں دی۔ اس تو اللہ پاک دنیا چ بھی غلبہ دیندہ ہے کہ انہوں دے حق چ لوگ فیصلہ دے دیں کہ سچے ہوئی، اور اس پاروں دنیا کے اندر کتے اچھائی نظر آتی ہے۔ مولانا ابوالحسن رضوی رحمۃ اللہ نے بہت موقع تے انبیاء علیہ السلام دا بیان کرتے ہیں، شعر پڑھیا ہے بھی انہوں دے حق دے، بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہیں کی لگائی ہوئی ہے، مشرق مغرب کھنگال دو تے باریک خوردبینہ نہ ویکھو، دہریت اگر اخلاق دی کوئی چیز ثابت کر سکتے میرا منہ کٹ کالا کرو، دہریہ کس طرح ثابت کر سکتا کسی نہ نیک سلوک کرو، یہ ساریاں گلاں غیر مادی ہے، کسی نہ اچھا سلوک کرو، انصاف کرو، یہ بھائی مینوں کی ملتا، مینوں یہ ملتا میں لوگوں کی جیباں جو سب کچھ لٹ رہا۔ اگر مادی دنیا آدمی نے یہ ہونا چاہیے کہ درندہ بن جائے، ڈاکو بنے اور بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نے گاہ نہیں دنیا کوئی بھی جنہ موج ہوندی میں کراں مینوں دوجے نہ کی۔ جے خالص مادیت دسو گے نا تو پھر نشاندہی کرو بے جنوں اخلاقیات آندے شرافت آندے دی بنیاد بخاؤ، کیوں ایک آدمی یہ جی شرافت دے چکراں پر یہ سب روحانی ہے، اور یہ ساری انبیاء دا ورثہ اللہ دے پیغمبراں نے مشرق مغرب سے پودے لگائے ہیں، جس پاروں ہزار ناشکری دے باوجود امتاں دے دل چجے بھی ہے کہ شرم ہونی چاہیے، سچ بولنا چاہیے، ورنہ جے جھوٹ بولا مینوں نفع ہوندا میرا کی بگڑدا، مادہ پرست دسے میں سچ کیوں بولنا چاہیے؟ یہ سچ انصاف رحم جو کچھ ہے یہ سب انبیاء علیہ السلام دی تعلیم، اس تو پیغمبر رہے نہ رہے دنیا اللہ آندا میں وہ جڑی مدد کرنی کہ وہ مشن جڑا نا انہوں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ باطل فلسفے پیدا ہون کے مزدکی آئے باہی آئے کہ ماں پہن کوئی گل مٹ گئے، تاریخ سنا دینا دنیا لعنت بھیجی بھی یار کتے ایسے ہو جائے بھی جمے جڑے آندے ہی ماں نال بھی مباشرت ہو سکی،
انبیاء دی تعلیم نو کوئی نہیں بٹا سکتا۔ اس تو ایک تے آ جڑا مدد دا وعدہ اللہ کیا تیری زندگی جو کھائیے پاویں تیری موت تو ایک یہ تین ایتاں یاد رکھنیاں کہ موت تو بعد ہی پاویں قتل ہو جائے موت ہو کے رہی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام دے بارے جڑا میں عرض کیتا کہ کیویں اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، بے بسی ایسی کہ ہواری بھی ساتھ چھٹ گئے، نٹھ کے اپنی جاناں بچاؤ لی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے کفار دے نرگے چ اٹھایا، مگر چند سال گزرے فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین۔ زیادہ صدیاں بھی نہیں گزریاں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بعد 3 صدیاں دے اندر وہی کافر رومی 10 بادشاہیاں گزریاں جنہاں چو ایک کیسر دقیانوس بھی سی۔ اسی دقیانوس نے ڈی سی سے لکھا جاتا یہ سب تو بڑا ظالم سی، اور یہ دور چ اصحاب الکہف سی۔ جدوں نے حکم دیتا کہ میرے ہی وزیراں امیراں دے پتر باغی ہو گئے، یہ خود وزیراں دی اولاد یہ آندے کہ اللہ تو سوا کسی دی پوجا نہیں، بت بنا کے انہیں آخیا چند دن فیصلہ کرو یا یہ اگے سجدہ کرنا میں ورنہ تھوڑیاں گردناں اتار دوں گا، میں دورے سے جا رہا تھوڑی خبر لوں گا۔ اسے اصحاب الکہف آپس اکٹھے ہوئے، انہاں کیا ہن جے اعلان کر چکے نا کہ اللہ ایک کیا تو مڑنا نہیں، جو ہوے اسی توحید نو نہیں چھڑنا، اللہ مدد کروں گا۔ اتوں نکلی ہے، اتنے ظالم نے کسر کوئی نہیں چڈی، اگاں ہی ساڑن دیا، ہاتھ پیر بڑھاؤ دیا، سانوں چھڑ دا۔ اس وے وہ غار دے اندر چلے گئے، اور جڑی دعا انہوں نے اس موقع سے کی قدم تے سی ایسا اٹھا لیا ساری دنیا نے بغیر مر لے لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن چ انہوں کا ذکر کردیا جڑا کلمہ کیا وہ لفظی چاہیے کہ جب وہ کھڑے ہو اگے بیٹھے سی اس قاموں، اللہ آندا انہاں جواناں دی گل صلی اللہ دے رسول سنا جو کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونا قیام کیوں پھر لمے نہیں پیر ہے۔ انہاں آخیا بھائی ساری دنیا مخالف ہے، ساڈے پیو بھی انہاں دے نال ہے، یہ ظالم بھی ہے گا، مگر ہن اسی یہ بزدل بن کے بیٹھے رہیے تو کوئی نہیں۔ کھڑے ہونا جرت دا مظاہرہ کیتا، کھڑے ہو گئے، اعلان کرتا، مگر اسے دعا کی جڑی ہر بندے نو چاہیے دل تے لکھ لے اور اپنی مشکلاں جنوں پڑھے، کیونکہ اس وقت کی سی پھر نہ خوراک پلے، شہراں تو جان نچا کے نٹھے، پیچھے قتل دا ڈر۔ اسے انہوں نے آخیا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، جڑا بھی کسی اوکھی گل چ پھسیا پڑھے کھانوں ربنا آتنا من لدنک رحمہ۔ اللہ بظاہر حالات ہن کوئی چارہ نہیں، جو کچھ نظر آؤں نا ہن کس طرح اسی زندہ رہاں گے، کدھر جاواں گے۔ آتنا من لدنک خصوصی فضل آندے ہے بھائی، نہ ساڈے پلے کوئی نیکی ہے نہ کوئی حالات ہی جو نظر آتے، من لدنک اپنے خاص خزانے چ تو ہن ساڈے تے کوئی خصوصی رحمت فرما، من لدنک اپنے کولوں۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتاً، وہ بھی نکرا کہ تھوڑی مہربانی نہ گل نہیں بنی، کوئی وڈا فضل ہون فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ساڈے اس کام نو ہن تو ہی ٹھیک ٹھاک کر۔ کام وڈا شروع ہو گیا، دشمنی دا اعلان ہو گیا، ڈھونڈتے پھرن غار جا کے لیٹ گئے، تے اللہ تعالیٰ نے کنی موت بغیر خوراک تو سوائی رکھے۔ اور جدوں جاگے تے اندازہ کیتا جویں قبر چوں نکلن دے وقت قرآن جگہ دسدا بھی لوگاں نوں کوئی بھی حساب نہیں ہونا کنی موت گزری، انہاں یہ آکھنا بھی ایک دن یا دن دا کچھ حصہ رہے، جڑا وقت ہے نا لکھاں سالاں دا یا کروڑاں دا کوئی پتہ ہی نہیں لگنا مردیاں نوں، اداں ہی انہاں نوں نہ پتہ لگا۔ وہ بھی کہندے ایک دن ہویا کوئی آندا دن دا کچھ حصہ، دوجیاں نے آکھیا یار اس گل نوں چھڈو، بھُکھ لگی ہے، پھڑ پیسے تے شہر تے جا تے حلال کتوں کھانا لیاونا، حلال ازکا، حرام نہ لے آئی۔ یہ لوگ بت پرست جا کافر ہے، بتانیاں نے آدھا لے کوئی حلال کتوں لب کے لے آئی، نہ بھی گوشت لبے کوئی ہور لے آئی حلال، تے خیال نہ جائیں والی طرف ہوشیاری تو کم لیں، پتہ نہ لگ جائے۔ وہ ظالم تے اعلان کیتا بنا انہوں نے بیچاریاں دے خیال سے یہ بھی اجے کل آیا سی، مگر وہ سکہ لے کے گیا، اور جدو بازار چ اس نے کھانا خریدیا اور پیسے دیتے، وہ دکاندار نے آخیا اے پیسے کتنے، اس کیسر نوں تے مدتاں ہو گئیاں، یہ دقیانوس دے زمانے دا سکہ، یہ تینوں خزانہ لبا۔ وہ حیران ہویا بھی یار کس چکر دکاندار پہ گیا۔ انہیں آخیا بھائی سکہ وقت دا ہے، ایس زمانے دا۔ انہیں آخیا نہیں گل دس تینوں خزانہ لبا تو چھپاؤنا۔ اخیر لوگ کٹھے ہو گئے، رولا پیا، حاکم شہر آیا، گل پوچھی۔ انہیں آخیا بھائی کوئی خزانہ نہیں لبا، اسی کل ظالم بادشاہ دے ظلم تو جان چھڑاؤ لی گئے تے غار سوچے، سویرے اٹھے بھوک لگی تے کھانے لیا آ گیا۔ لوگ جڑے تھے وہ بدل چکے تھے۔ اللہ آندا فائیدن اللہ دین آمن اللہ دب، کیویں میں اپنے رسولوں دی مدد کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ چلے گئے، مگر کس طرح وہ ظالم جڑے قتل کرتے تھے خود عیسائی ہو گئے، یعنی کیسر خود مسلمان ہو چکا سی، لوگ عیسائی ہو چکے سی۔ اس تو انہوں نے گل سنی، انہوں نے آخیا یار ساڈے وڈے بھی دستے سی
بھی کچھ نوجوان ایمان بچاؤ لی جنگلاں نوں نٹھ گئے. اتنے وہ بندے بادشاہ نال لے کے گیا, جا کے سلام کیتا, میرے مڑ کے لمے پی گیا, اللہ نے انہوں کی جانا قبض کرنی. وہ تو غرض لیے انہوں نے زندہ رکھیا سی, کیونکہ لوگ اس گل بحث کرنے لگ پے سی مردے زندہ نہیں ہو سکتے. ہاں نویں سرے تو رفڑ چل پیا سی دوبارہ نہیں زندہ ہو سکے. اللہ نے آخیا ویکھو کنے مدت تو بعد زندہ ہوا بغیر کھان پین. تو عیسیٰ علیہ السلام دی اللہ فرمایا مدد ہوئی کہ نہ ہوئی. وہ جڑے مٹاؤندے سی عیسائیاں نوں خود عیسائی ہوئے, اور پوری دنیا اگر عیسویت پھیلی ہے دیکھ کہ روم دے کیسراں دے ذریعے پھیلی. وہ قتل کرنے والے جڑے سی آپ موت کے ہوئے. اس تو اللہ پاک کہندا کون اس بیج نوں مٹا سکتا جڑا رسول پی کے جاندا. ہاں وہ مٹ نہیں سکتا. وہ زندگی میں وہ وعدہ پورا کراں یا بعد ہوئے مدد ہوندی ہے, رسول اور وہ ساتھیوں کی امداد ہوندی ہے, وہ غلبہ پاؤندی. اور دوسری گل یہ ہے کہ رسولاں دی دشمنی کرنے والے جڑے انہوں کو بدلہ ضرور لیا. قتل وہ بے شک کرن, اور قتل جڑا نا اساں مادہ پرست لوگوں نے سمجھ لیا کہ رسول اور نبی قتل ہو گیا یار بڑی توہین ہوئی. نہ کافر سمجھ. شہید دے بارے میرا تھوڑا کی ایمان ہے؟ شہید مردہ. قرآن نے دو جگہ آخیا عقل دے انے کہن گے کہ سر کٹیا گیا یاد تے مر گیا. منافقین نے بھی یہ پروپیگنڈا کیتا جنگ احد دے موقع تے بھی کی نبی پاک دی گل منن دا تانوں یار فائدہ ہویا, اور الزام لگاتا اللہ دے رسول تے کہ یہ تے جڑا نا لوگاں دی جڑی عقیدت دا ناجائز فائدہ اٹھاوندا. اینوں یہ سر کٹے لبے صحابہ یہ مرواوندا پھردا. اینوں اسی مشورہ نہیں سی دتا کہ میدان 'چ نہیں جانا چاہیے, شہر 'چ رہ کے مقابلہ کرنا. انہیں ساری گل نہیں منی, نتیجے 70 بندے مرواتے ہیں اور کنے گھر اجاڑ دیتے. اس گل کا اثر بھی لوگوں تے ہوئے. مسلمان کئی بیچارے جڑے کہانی یار گل تے ٹھیک آندے کہ عبداللہ بن ابی دا سی شہر 'چ رہنا چاہیے. یہ بنیا کی اسے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں بے ایماناں دی گلاں سن کے جہاد نہ چھڈ دیو جڑے اللہ دے رستے قتل ہو جاندے. تہاڈی اکھاں دا پھیر ہے تسی سمجھے مر گئے. بالا حیان عند ربہم, وہ اپنے رب کو زندہ ہے, انہوں نے رزق یرزقون. اور یہ بھی نہیں سمجھنا بھی صرف نا زندہ ہے, انہوں نے رزق ملتا ہے. اور صرف شہید ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ جنت جان تو پہلے ہی رزق شروع کر دیا. قبر جاندے ہیں وہ رزق شروع ہو جاتا. اور اس علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تسی جڑے مادہ پرست لوگ نے مدد نہیں تھی سمجھنا بیٹھے جت جاندے تے یہ بھی سمجھنا کامیابی مردہ نہ. تے جے پتہ تمہیں لگے بھی سر رب دے رستے کٹیا جانا نقصان کوئی نہیں, نہ یہ شکست ہے نہ وہ ذلت ہے, یہ وہ واسطے سب تو بڑا انعام ہے. جڑا بستر سے پی کے مرنا سی کچھ بھی نہیں سی, مگر وہ جس طرح میں عرض کیتا نا پھر کر کے اسی قرآن نوں منن والے اسے گیڑ چ آ جانے ہیں. ایسے دنیا کے چکر چلا گئے اتنے جتنا چاہیے اتنے آؤ کدے گل نہیں سمجھ آتی. جی سمجھ آ جائے ایک پاسے جو لے کے آؤندے انہوں کوئی نہیں مٹا سکتا. ہاں سارا جگ جڑی نا اللہ پاک قرآن مثال ہی دیتی ہے کہ جی پانی کے اتنے بارش کے اتنے آ جاتا کاکان, مگر تھوڑی دیر بعد ویکھ دے جگ اڑ جاتی ہے تو پانی رہ جاتا. انبیاء دی تعلیم جڑی دائم ہے ہمیشہ ہے, مٹ نہیں سکتی. قیامت تک لوگ دھکے کھان کے مڑ کے انہوں آؤ گے, ہزار دھکا کھان گے, کدی آ نظام کڈو سوشلزم کڈو کدی فلانا. آخر مننا پਊ گا کہ جو تعلیم اللہ دے رسول اور پیغمبراں نے دیتی وہی حق مننا پے. اور یہ اللہ دے رسول علیہ السلام وعدہ کیتا بے قیامت آن تو پہلا زمین خدا دے نور نہ چمکو. بالکل اس زمین تے پاویں خیمیاں دا بڑیا ہویا کوئی مکان یا کوئی ہویا اٹاں گارے دا او دے اسلام ور جانا, پاویں وہ عزت نال قبول کرے یا ذلیل ہو کے انہوں قبول کرے, رعایا بنے یا ان قبول کر لے, اسلام غالب آ. یہ دنیا چ غلبہ. اور جنہوں نے پیغمبران دی مخالفت کی تھی. دوسری گل انتقام, اے قرآن مجید اور تاریخ سے مہر ہے کہ جنہ امتوں نے رسول قتل کیا ان کا اشر نہیں بات چنگا. بالکل اس دنیا چ اللہ نے ان کا نام و نشان مٹایا اور بڑی کتے کی موت مرے. اس تو مدد جڑی سی نا اللہ نے آخیا رسول تو اس بارے کی فکر مند ہونا کہ دنیا تو چلا جائے کوئی گل نہیں, دنیا تو جانا ہی ہر ایک نے, اور دنیا تو جنہ شہادت کی موت نہ جانا والا ایڈا کوئی بھی نہیں. مگر کی کریے چونکہ سارے ذہن یہ مادیت بڑی اسی ہاں مر گیا نہیں مرے اسی ہاں جڑے زندہ ہوندے بھی مرے ہیں. بالکل اسی زندہ بھی مرے ہیں. اللہ یہ آندا کہ جڑے چلتے پھرتے مردہ کوئی نہیں. اوا من کہنا میتن تسی کی سمجھتے ترتے پھرتے زندہ مرے, اور وہ مر کے بھی زندہ بھی انہوں نے اللہ آخیا انہوں نے مردہ نہ کہو, یہ زندہ بالکل زندہ. اور اس پاروں ہی تاریخ کے اندر جب اس واقعہ اسی پڑھ دیں مادیت جڑی ہے بالکل اینی رچ گئی ہے کہ اسی ہزار لعنت اتنے بھیجتے مڑ کے آ دماغ تو ہو وڑتی. ایسے دنیا گھومن کے لیے پڑے رہے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ, ہاں اللہ دی تلوار بستر سے پہ موت دا وقت آ گیا, بڑا روئے. لوگوں نے آخیا تسی ایڈے
نیک آدمی جہاد کیتے، رسول اللہ نے تو اللہ دی تلوار کیا، تسی رون ڈے؟ فرمایا میرا جسم ویکھو کتے کوئی ہے جتھے نیزے یا تیر یا تلوار دا زخم، سارا پھٹیا پیا، مگر افسوس ہے بے نے مار کے لڑے، موت شہادت دی نہیں نصیب ہوئی، بستر تے پہ کے مر رہے ہیں، ایس غم نہ شہید ہو کے مردہ۔ اس طرح علامہ اقبال بولتے تو کی سمجھنا جڑے قتل ہو جاندے نبی رسولوں دی ذلت ہوئی ہے؟ نہیں، وہ اپنی موت نالوں ویالا موت انہوں نے اللہ تعالیٰ نے دیتی ہے، تے باقی قاتل نہیں پائی۔ بالکل جنہاں لوگوں نے ظلم کیتے ہیں انہوں نے اس دنیا دے اندر ہی، اگر وہ بنی اسرائیل سی پہلے ظلم کیتے ہیں، اس وے بھی اللہ تعالیٰ نے بخت نصر نو بھیجا، کافر نو بابل چوں آیا، یہ شہر یروشلم ویران کرتا، مسجد اقصی دی اٹھ نہ جاتی، یہودی قتل کیتے، بچے عورتوں دے غلام بنائے، وہ سزا ملی جت تو زیادہ سزا کوئی اس دنیا سے نہیں ہو سکتی۔ 70 سال جا کے عراق غلامی دی زندگی گزارتے رہے، وہ کمی کمینہ والے کام کیتے، انہوں نے چوڑیاں چماراں والے بے روندے سی، پھر سر تے باواں رکھ کے کہ اللہ سر تے رحم فرما۔ اور جے عیسیٰ علیہ السلام نے ٹکر لئی، انہوں نے قتل دی کوشش کی، اور انہوں دے نال حضرت یحییٰ علیہ السلام سچ مچ قتل کرتا، تے ٹیٹس رومی دا حملہ 70 عیسوی چ آیا، اینی بربادی ہوئی دوبارہ یہودیاں دی کہ وہ بھی کناں تے ہتھ رکھن دے قابل۔ اس تو اللہ رب العالمین جڑا فرمایا میں وعدے کردا ہن میں کتاب دی عبارت پڑھ جاں تاکہ موضوع اپنی تکمیل نو پہنچے۔ امام نے بڑے اچھے طریقے نال اتھے نوں بیان کرتا کہ کس طرح اللہ مدد کرتا، یا انہاں دی گل دنیا تے غالب آؤندی ہے، یا انہاں دے مخالف جڑے انہاں کو اللہ تعالیٰ انتقام لیندا، بالکل سزا ملدی ہے۔ اور وخاتا جاندا کہ اللہ دا پیغمبر نہ ہتھا نہیں سی، نہ اے سی بدی کنڈ تے کوئی نہیں سی، خدا ہے سی، وہ ویکھدا سی تسی کی کر رہے، انہوں اگر اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ کوئی بے بس نہیں۔ 83 اور 84 صفحہ اور جلد جڑی ہے نا امام ابن کثیر دی ہے چوتھی سورہ مومن، اسے عہد دے تحت فرماؤں دے قد اورد ابو جعفر ابن جریر رحمہ اللہ تعالیٰ دا قول ہی کہ امام ابن جریر طبری نے اتنے سوال اٹھایا جدوں اس عہد تے بحث کی تھی، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ ہم اپنے پیغمبروں کی دنیا کی زندگی میں بھی اور مومنوں کی مدد کرتے۔ سوالاً فقال قد علم بعض الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام قتلوا قومهم بالکلیہ کیحییٰ و زکریا و یسیہ۔ فرماؤں دے تے سوال پیدا ہوندا کہ یہ تو گل پکی ہے کہ بعض انبیاء علیہم السلام دی قوم نے قتل کرتا، زکریا ہے، یحییٰ ہے، یسیہ، ومن من خرج من بین اظہرہم مما مہاجر کابراہیم، کہ کچھ ایسے پیغمبر ہیں جڑے انہاں دے وچوں چلے گئے، ہجرت کر کے نکل گئے، بنیا ہی کچھ نہیں اس قوم، جیسے ابراہیم علیہ السلام وَإِمَّا إِلَى السَّمَاءِ، یا آسمان کی طرف اٹھا لے گا کہ عیسیٰ، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ فَأَيْنَ نُصْرَتُ فِي الدُّنْيَا، جڑا اللہ نے دنیا کی زندگی آکھیا ہے مدد وہ کتنے ہے؟ قیامت کی گل تو پردے دی ہے نا، ادھر وکری ٹھیک گل ہے بھائی اس دن ظالم سزا پاؤ گے، مگر یہ واقعہ سی دنیا کی زندگی مدد کروں، وہ مدد کتنے؟ ثم اجاب عن ذلك بجوابین، پھر دو جواب دے دیتے، احدہما یکون الخبر خراج عام والمراد بالبعض، ایک تے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دسیا عام گل کی ہے، کلیہ نہیں کہ ضرور ہر ایک نہ ایسا ہوں، تے مراد بعض ہے کہ بعض رسولوں کی مدد کریں، قال وہذا صحیح فی اللغت، لغت دے اندر اس طرح دے محاورے آتے ہیں کہ علماء دی عزت ہوگی مگر کئی دی بےزتی بھی ہو جاتی، تو یہ آدھے اس طرح دا معنی، ایک تے انہوں نے ٹھیک آکھیا میں، الثانی ان یکون مراد بالنصر الانتصار لم من اعظم، دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں لوگوں کو بدلہ لے کے چھڑدا اور انہوں سزا دیندا جڑے انہاں پیغمبراں اور رسولاں نوں ستاؤندے۔ اے دوجا جواب ہے کہ مدد اس رنگ چاہتی ہے کہ سارے وہ حرام زادے جڑے انہوں کچل کے رکھتا جاتا اور انہوں سزا دیتی جاتی ہے۔ وسواء کان ذلک بحضرۃ و فی غیبۃ و بعد موت، یہ کوئی فرق نہیں پیندا بھی یہ بدلہ اللہ تعالیٰ انہوں دی موجودگی چ لوے، یا وہ قوم چوں نکل جان پھر لوے، یا انہوں دی موت تو بعد لوے، کما فعل بقتلۃ یحییٰ و زکریا و یسیہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے زکریا، یحییٰ اور یسیہ نبی دے قاتلانہ کیتا، سلط علیہم من اعدائہم من ہارم و سفک دماءہم، اللہ نے پھر انہوں دے دشمنوں ان تے مسلط کیتا۔ آکھیا تانوں مزہ ہن چکھاؤنا، پھر میرے رسول اگر انہوں نے تسی یہ دکھ دیتا تے آرام نہ نہیں بہندے، پھر ایسے آئے دشمنوں دے جنہوں نے انہوں ذلیل کیتا، انہوں دے خون بہائے۔ وقت ذکر انا لامن نمروز اخذ اللہ تعالیٰ اخذ عزیز مقتل، چنانچہ نمرود دے بارے بھی تاریخ نے لکھیا جے ابراہیم علیہ السلام نہ پنگا لیا تے ہجرت کر گئے عراق چوں تے بعد نمرود کس کتے دی موت رب نے مارا، ایسا ذلیل طریقے نہ پکڑیا انہوں کہ روندا پٹدا مریا۔ مفسرین لکھتے ہیں بچ مچھر داخل ہو گیا دماغ دے تے اور جان نہ چھڈے وہ چھتر مرواؤں تے آرام آؤں، ورنہ جدوں مارنوں ہٹ جاندے اسے وقت سپ جڑا سی مچھر انہوں ڈنگدا،
اللہ کی مرضی ہے، جس طرح چاہے پکڑ، ایک چھوٹے جے جانور نال قابو کر لیا۔ تو عزیز مقتدر نے وَأَمَّا الَّذِينَ رَامُوا صَلْبَ الْمَسِيحِ علیہ السلام مِنَ الْيَهُودِ، کہ جنہاں یہودیاں نے ارادہ کیتا سی بھی عیسیٰ علیہ السلام نوں سولی چڑھائیے، فَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الرُّومَ، اللہ نے پھر رومی انہوں نے مسلط کر، ٹیٹس رومی آ گیا، فَأَهَانُوا وَأَذَلُّوا وَأَذَرَّهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمْ، بالقرآن نے پھر انہوں ذلیل کیتا، رسوا کیتا، غالب آ گئے۔ ثم قبل یوم القیامت سینزل عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، ایک طے شدہ گل جی صرف بے وقوف لوگوں نے 4 انگریزی دے رب پڑھے تے پروفیسر بن گئے، تے احمدی بن گئے، انہاں تو زیادہ اس دنیا میں میرے خیال کوئی احمق نہیں جمیا، سارے گروہاں کا اکرمند ہے، قادیانی جن افسر ہے، پروفیسر ہے، سب احمق، نہ عربی آؤندی نہ دین دا پتہ، اجماع نوں بھی توڑی دا کہ جدوں تو قرآن اتریا پوری امت مندی کہ وہ عیسیٰ جڑا آسمان سے اٹھایا گیا زندہ دوبارہ اتر، کسی کا اختلاف نہیں۔ یہ مطلب یہاں ایک قصور قرآن دا کہ اس ایڈے وڈے مسئلے بھی حل نہیں کر سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام دا مرنا کوئی نہیں کہ یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام دا مرنا، وہ کوئی گل نہیں، مرے کہ جیندے انہوں نے دین دا کوئی نہیں بگڑتا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام دے زندہ ہونا تو قیامت آئی ہے، پوری دنیا کا زیادہ حصہ کافر ہویا بیٹھا، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے چڑھ گیا، خدا دا بیٹا جا کے اپنے باپ دے سجے ہاتھ بیٹھا۔ ایک گل اگر غلط سی اور قرآن جدو اتریا اسے پھیلی سی سائیاں اڑے ہوئے، انہوں کو وڈا سہارا سی انہوں خدا بناؤں دا، قرآن کلارا ماردا جڑ تے کہ کدوں آسمان تے اٹھایا گیا، ما رفع السماء، ایداں دے لفظوں دے کہ نہیں اٹھایا گیا، الٹا کہتا رفع اللہ، باقی اللہ نے اٹھایا، جڑا وہ اٹھایا وہ کہندے سی وہی کہتا، رفع ہی تو آندے سی خدا رفع ہوا، اسے ہور مانا کیا کرتے سی درجے، وہ آندے سی آسمان تے چڑھیا ہے، اسے کوہ زیتون تے ہواری کھڑے سی جدوں انہوں دے سامنے اٹھایا گیا، اور ہن اللہ دے سجے ہاتھ بیٹھا۔ آخری کتاب شرک دی جڑاں وڈن لی آئی، اور وہ جان دی بے سے زندہ ہون تو عیسائی کافر ہوئے، کہہ دیندا کہ ماتا مر چکا، کتے لفظ ماتا نہیں، ایویں پنگے لیندے پھر دے دین نو خراب کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ، یہ رب دی قدرت ہے، اور انہیں اترنا اسے تو فرماؤں دے کہ جنہاں اس وے دکھ دینا چاہیا وہ رومیاں دے ذریعے چھتر پھروایا، ایک وقت ہو رہا جب انہوں نے چھتر پھرنا۔ ثم قبل یوم القیامت سینزل عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اللہ نے ایسے تو زندہ رکھیا کہ حرامیوں تسی اسے آندے سے عیسیٰ علیہ السلام پھانسی چڑھوا دیے، آ گیا ہن تہاڈا دماغ ٹھیک کرے، اترو گا امام عادلا و حاکم مقسطا، اور میرا مولوی نہیں ہوگا، اللہ ایک حکومت دے ہوگا، عادل حکمران ہوگا اور انصاف نہ فیصلے فیقتل المسیح الدجال و جنودہ من الیہود، اے یہودیاں دا لیڈر جعلی مسیح المسیح الدجال، ہونا وہ بھی مسیح بنیا ہے دجال فریبی، کیونکہ یہودیاں دے صحیفے پڑھے انہوں نے حدیثاں کتاباں کہ ایک مسیح آنا جس کے ذریعے تاری شوکت بحال ہونی، پھر یروشلم آباد ہونا، مسجد اقصی ہیکل سلیمانی بننی ہے جڑا ہن بھی وہ چارہ کرتے ہیں کہ ساری مسجد نوں ہیٹھوں بم مار کے اڑا دیے تو ہیکل سلیمانی بنائیے، اپنے وعدے پورے کرنا چاہتے ہیں۔ باقی انہوں نے پیغمبراں نے بشارتاں دیتی ہیں کہ ایسا ہونا، قیامت تو پہلا ہے، پھر ہیکل سلیمانی بننا، اتنے قربانیاں چڑھنیاں، اتنے پھر حاجیاں دے قافلے آنے، اور جس بندے دے ہتھوں ہونا انہوں کیا پرامد مسیح، مسیح موعود، قرآن حدیث مسیح موعود کوئی نہیں، یہ مرزیاں کڈیا، کوئی مسیح موعود نہیں کہ جڑا مرضی بن جائے میاں عبدالوحید آکھے میں یہ مسیح موعود ہاں، مسیح موعود تے گول مول گل ہے کہ ایک مسیح دے آن دا وعدہ نہیں، مسیح ابن مریم دی گل ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے آنا، یہ مسیح موعود کیوں بناؤندے جے جڑا مرضی قبضہ کر لے، اور نہ لو دا جن نے آنا، موعود مات کوئی نہیں، عیسیٰ مسیح ابن مریم، ساری عمر حضور نے گل کی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے یار ساڈے ایمان نال کوئی دشمنی سی، یہ کافر ہو کے مرن، آنا کوئی ہور سی، ساری عمر ایک باری بھی نہ آکھیا بھی کسے ہور نے یار آنا عیسیٰ دا میں نہ لینا، نہیں، ہمیشہ ابن مریم آنا ہے، عیسیٰ آنا ہے، وہ دنیا جانتی نہیں عیسیٰ کون سی مریم دا بیٹا، کیوں ٹھٹھا کر دیتا میں آنا کہ انہاں نالوں زیادہ احمق لہیاتن کوئی پیدا نہیں، یہ پاگلاں دا ایک ٹولا جنہاں پہلا ہی کہہ لیا بھی ضرور انہوں مننا ہی مننا، اور کوئی کرنی نہ کوئی آیت نہ حدیث ہے، دین ایڈا کہ بخور بنیا جڑا مرضی بنا لے، اس تو صاف سیدھا طریقہ میرے بچے سن رہا ہے، کسے قادیانی نہ گل ہوئے لمبی گل دی لوڑ نہیں، آکھیا بھائی جنہوں تسی بناؤنا چاہتے جنہاں چلو وہ مر چکا ہی نہیں، ایتھے میز تے رکھو کتاب، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دے نزول دیاں حدیثاں جڑیاں نا مشکات چی کٹھیاں دے رکھ لو، پڑھی جاؤ، وہ کوئی گل بھی رلدی ہوئی نہ ادنا کہ اسی کہاں گے یار تمہیں مغالطہ لگ گیا، جدوں دمشق چتنا ہے، عیسیٰ ہونا ہے، ابن مریم ہونا ہے، لد تے جا کے انہیں یہودیاں دا جتھے ہن ہوائی اڈا اتنے دجال قتل کرنا ہے، کوئی گل تہاڈی رلدی
کتوں مغالطہ ہونے لگا؟ کچھ نہیں. اور مہدی دا بھی ہوئے اے بحث نو میں مختصر کیتا، سفر طے کرتا پہ لمحہ نہ پینڈا کرو عیسیٰ علیہ السلام زندہ یا مر گیا چھڈو. تسی اینو ہی بناؤنا نا مرزا غلام اور رسول کریم علیہ السلام نے جڑا کیا کہ مہدی آنا کٹ کے پڑھو تو صحیح. کنوں آکھیا؟ فرمایا میری بیٹی فاطمہ دی اولاد چوں ہونا، او دا نام میرا نہ ہونا، او دے باپ دا نام میرے باپ دا نہ ہونا، او دی بیت مقام نے ابراہیم اور حجر اسود دے درمیان ہونی ہے. یار کوئی ڈبن والی گل ہوندی تے اسی نے ڈب گئے بیچارے. ڈبن والی کوئی نہیں، تسی پہلے ہی طے کیتا تے اسی ضرور یہ مرید بننا ہاں جویں کئی ٹھگ پیراں دے لوگ مرید بنے. اور دھوکھا کوئی نہیں، ذرا دھوکھا نہیں. اس پاروں کئی لوگ حیران ہوندے یار تسی شیعہ یہو جیاں گلاں کرے انہوں بھی نرمی کر دے جی بڑے انہاں دی وہ نرمی کی کرا. کتاباں پڑھ کے تھک گیا کہ سوائے جھوٹ اور زجل دینا دے پلے کچھ نہیں. حوالے جھوٹے دین گے، گل کچھ دی کچھ بناؤ گے. اس تو بالکل ایک سمجھو نا جویں دکاندار ہوندا سودا ویچن لئی وہ فریب کردا اداں دا گروہ. کوئی دین انہاں دے پلے نہیں. چلو روایت کمزور ہوئے کوئی علیحدہ گل فریب کر. تو عیسیٰ ابن مریم اترنا ہے، کوئی اور نہیں آنا. عیسیٰ بیٹا مریم دا اترنا. تو چونکہ یہود کمبخت جڑے جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئے اس میں انہوں نے ویکھیا بے حکومت تے کوئی نہیں بنی. اتنے کوئی وہ گل نہیں ہوئی جڑی عیسیٰ مسیح دے بارے انہوں نہ منیا، انہوں معاذ اللہ کہتا یہ تو حلال زیادہ ہی نہیں. حضرت مریم نے نعوذ باللہ بدکاری کی ہے. وہ خبیثاں نے انہوں جھوٹا کیا، ناپاک کیا، قتل کی سازش کی. اور ہن اجے تک ڈیکدے کہ مسیح موعود ہونا پرامد مسیح پہلی بار بھی نہیں انہوں نے خیال سے آیا. اس تو جب ایک مکار نے اٹھ کھڑے ہونا جڑا سائنس دا بڑا ماہر ہونا، خدا نہیں ہونا، کوئی نبوت نہیں ہونی اس کو، مگر ہونا بہت ہوشیار. اینی ترقی ہو جانی، یہ مردے زندہ کرنے نے، بارشاں مصنوعی برساؤنی جڑا کچھ نمونے شروع بھی ہوئے ترقی پر. ایسا ہونا دجال. اے یہودی وہ چنڈے تھلے جمع ہو جانے کہ وہ آ گیا مسیح موعود، کٹھے ہو جان گے. اور پتہ نہیں ہوں وہ سٹیج بن ہی رہا ہوئے کہ وہ ہیکل بھی بن جائے سلیمانی اور اتنے سارا وہ کام کر کے کھا رہے. مگر دجال ہونا جھوٹا فریبی. اس اللہ نے سچے مسیح علیہ السلام نے اتارنا. اور نماز فجر دا وقت ہونا اللہ دے رسول فرماؤندے اقامت ہو گئی ہونی ہے. کوئی گل یار مغالطے لئی مینوں دسو نا کہ قادیانی نے کادی بحث کری. ایک آدمی غرق ہونا چاہتا انہوں کس طرح بچایا؟ فجر دی جماعت جڑی اس لیے اقامت ہو چکی ہونی ہے. مسلمانوں دے امام مصلی تے کھڑے ہونے والے امام المہدی علیہ السلام اس عیسیٰ علیہ السلام نے اتر آنا. انہوں نے آکھنا یا روح اللہ تقدم تعال صلی بنا. اے روح اللہ آؤ. بھائی قرآن حدیث پڑھو. روح اللہ سوائے عیسیٰ علیہ السلام تے کہے نوانے انہوں اللہ نے اپنی قدرت نہ پیدا کیتا. روح اللہ خو کیا ہو اگے بڑھو. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کی جواب دینا؟ جب وچوں ہی جم پینا سی تو وہ نماز پڑھا کی بگڑتا سی؟ وہ بھی امتی سی نہیں. انہیں آخیا نا تکرمت اللہ حاضر الامہ. اللہ نے اس امت نو شان دیتی ہے رسول دا امتی نماز پڑھاؤ گا، میں پیچھے پڑھوں گا. نماز نہیں پڑھانی، پیچھے پڑھنی ہے امام مہدی دے تاکہ پتہ لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام دا دوبارہ آنا اس حیثیت نہیں ہونا. وہ پہلی گل نہیں کہ مڑ کے دوبارہ نبی آ گیا تو اپنا دین چلا دے. ہوں رسول اللہ دی امت شامل ہے، پیچھے نماز پڑھ. تو عیسیٰ علیہ السلام نماز جیسے ہوگی پھر کہنے کھولو دروازہ. تو اس یہودیاں دے لشکر دے نال مسجد دمشق نو کہہ رہا ہونا. اقصا نہیں، اقصا ہو رہا یروشلم، دمشق دی مسجد ہونا. دروازہ جیسے کھلنا پہلا مسلمان بیچارے چھپے بیٹھے ہونے، بے بس ہو چکے ہونے. امام مہدی اور سازلہ کہ پہلا دور بڑا ترقی دا ہونا مگر دجال نے غلبہ پا جانا. جدوں دروازہ کھلنا پھر وہ شامت آ جانی. پھر انہیں سمجھ لینا بے وہ جڑا اللہ تعالیٰ نے میرا قاتل رکھیا سی تو آ گیا. اسے پھر انہیں نٹنا دوڑنا. عقبہ افیق تھن پیچھے دریائے اردن وقت نا. فرمایا اس تنگ نالے تھانی دوڑنا اور بابے لوتے جا کے عیسیٰ علیہ السلام نے انہوں قتل کر. بس جا کے نقشہ ویکھ لو یہودیاں نے پوچھ لو بابے لوتے ایسے سارا تو بڑا اڈا یہودیاں دا ایئرپورٹ ہے انہوں دا. تسی کتنے قادیان وڑتے پھر دے نہ کہ انہوں قتل کیتا نہ. اور جنہوں آکھیا سی کہ اصل دجال پادری ہے، بندہ نہیں کوئی دجال. رسول اللہ لب دے رہے ہو ابن سیاد والی جی آپ نے سمجھ سی بھی بندہ نہیں جی لب دے کر نہیں پھر دے کہ یہ دجال نہ ہو. صحابہ کیوں قسمہ کھاندے بھی رسول اللہ نشانیاں دے جی نظر آؤں. وہ سارا نے پتا سی بھی ایک شخص ایک پرسن ہے، جماعت نہیں. مگر انہیں کوئی ٹونک بنا لیا کہ بندہ کوئی نہیں دجال اے پادری سارے دجال. تو پادری دجال پادری نے قتل کیتا یا انہوں نے مسلمان ہی تو جانتے قتل نہیں کرنا دلیل مسلمان کر. پادری کو مسلمان ہویا. عیسائی سگوں مسلمان سگوں بہت مرتد ہوئے انگریزی دور مرزے ہوندیاں. ہوں بھی ساری دنیا کافر عیسائی چھا گئے. چنگا یار عیسیٰ ابن مریم آیا کیوں جھوٹ بول دے. عیسیٰ ابن مریم جدوں ہونا دجال نو قتل کرنا یہودیاں دا رسول کریم علیہ السلام فرمایا انہوں نے تھان ہی لکن لبھی. انہاں درختاں والے لکنا
پتھراں والے لکنا مگر وہ درخت اور پتھر بھی پکار اٹھن گے کہ اے مسلمان اور یہودی لکیا مروا دیتا جاؤ گا انہوں بچن گے جڑے ایمان لے آؤں گے بچن گے وہی جڑے سر عیسیٰ علیہ السلام تے ایمان تو غلبہ ہویا کہ نہ بس زندگی اسے بھی 3 صدیاں دے اندر پہلا ان جنہوں سزا دوائی اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اتاریا وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ دجال نو اور یہودیاں نو قتل خنزیر نو قتل کروں گا صلیب نو توڑوں گا اتنے بھی تماشا بنا دیں کہ یار صلیباں توڑنا تو بری گل ہے اگر وہ صلیب بھی پوچھتے کہے دے بت کانوں توڑنے چاہیے اے میں قادیانی دس رہا کیونکہ عمر گزری میری لوگ آتے کتنے کتنے پھردا رہا پھردا نہ آتا تمہیں کی دسا سب کو پھریا ہر شہر نو کنگالیا حق لبا اس تو تمہیں تقسیم کر رہے ہیں لو جی یہ صلیباں توڑنی تو بڑی بری گل چلو کافر ہی صحیح انہوں کا یہ نشان ہے کہ توڑنا بالکل ٹھیک ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کیا رسول اللہ نے بت توڑے کہ نہیں توڑے سارے بت 360 توڑیا حبل اس تو توڑیا اور پھر سارے دستے بھیجتے میں علاقے جتھے جتھے لات عزا دے بتخانے توڑ جو کیوں رسول اللہ نے توڑا ہے اور حدیث پاک کیوں حکم دیتا ابو داؤد کہ جدے سلیب لکھو ہاں اتنے سلیب انہیں لٹکائی سلیب پن کے رکھ دے پر اس تو یہ کوئی بری گل ہے کہ شرک دے نشان مٹاتے جان کہڑی یہ قیامت آؤں حکم دے گا کہ سارے مٹا دیو اور یہ کفر جڑا ہے ختم ہونا چاہیے میرے نام تے انہوں نے فرار بنایا کہڑی سلیب تے مینوں لوگوں نے چڑھایا تھی ایک کولوں گل بنا لی مینوں سولی چڑھایا سی تے لئی پھر دیا پنو سلیب میں زندہ تے آ گیا دنیا کسے مینوں نہیں مارے تے خنزیر نو بھی قتل کرنا خنزیر نو آندے جی آ نعوذ باللہ مرزا جدو ایک سچی گل وہ سانسیاں دی طرح کتے لے کے گگڑیاں دی طرح پھرو گا شکار کرنا حرامیاں نہیں شکار نہیں خنزیر جڑے وہ عام مارن دی لوڑ نہیں مگر جس طرح اللہ دے رسول نے آکھا مدینے جنہوں نے کتے رکھے مار دو کتوں دے مارن دا حکم دیتا سی اس بعد جبریل علیہ السلام آئے چلو راکھی والے یا رسول اللہ رہن دو کتے امت ہی نہ مٹ جائے ورنہ حکم یہی سی کتے ختم کر خنزیر کیوں قتل کرنا باقی جانور جو ساری دنیا چوں میرے بزرگوں دوستوں کسی امت نے خنزیر نہیں کھادا سوائے عیسیٰ علیہ السلام دی امت نے یہودی نہیں کھادا اور نہیں سارے نبیاں دے منن والے جان دے خنزیر حرام ہے ہمیشہ تو حرام ہے اس عیسیٰ علیہ السلام تو بعد جدوں دین تباہ ہویا اس ویلے سینٹ پال نے کہا یار کھان پین دا نیکی نہ کیتا لگے کھاؤ پیو جو مرضی نیک بد ہور ہوندی گل ہے کھان دا کوئی نہیں شراب پیو خنزیر کھاؤ ایک امت ہے نام رہا تدے یورپ کھانا اور یہ وجہ نہیں اتنے مرد عورتوں کا نہیں بالکل آج ماوا بھنوں بھی کر لگ پہ خنزیر کا اثر خنزیر جانوروں سے ایک ایسا بےغیرت جانور ہے جڑا ایک وقت کئی جڑے نعرے کٹھے ہو جائے تو مادہ نہ کتار بن کے واری واری جفتی کر دے انہوں نے کوئی شرم آ نہیں باقی کتے لے لو بھینسے لے لو اونٹ لے لو مر جان گے 2 سانڈ مسیح تلواراں نہ انہوں نے جدا کرنا پؤ گا کہ کیوں میرے ہوں دوسرا مباشر غیرت یہ بغیرت جانور ہے اس تو دین دا لوگ پوچھتے بکرا کیوں حلال وہ بھائی کیوں دا تو میں جواب یونیورسٹی کی بھی آ گئی کیسٹ کر لو 1.5 گھنٹے دی لے لو سوال جواب ہی وہ کیوں دا جواب ہر گل دا دے سکتے ہیں نبی کیوں سی منتے شریعت دی ہر گل دا کیوں کسی کو نہیں نبی نو لبن لی عقل چاہیے کہ نبی جڑا یہ پرکھلی ہے گا کہ نہیں گاں کیوں چھڈو جو انہیں دسیا منو مگر بظاہر بھی نظر آ گیا بے خنزیر کھان والے بغیرت ہو جاتے بالکل انہوں نے نہ ماں دا نہ بھن دا نہ جناح نہ کوئی نہیں بے شرم اور بے حیا قوم دنیا دے سامنے آ گئے تو یہ جڑا آپ دے نام تے صلیب بنائی ہے اور سور کھاندے عیسیٰ علیہ السلام انہاں دے گھراں تو سور ختم کرن گے جدوں یہ کیا جانا بادشاہ نے ملک فتح کیتا بادشاہ آپ فتح کر رہا لشکر ہوندے حضرت مسیح علیہ السلام دے مسلمان فوجاں کس جان گیاں صلیباں توڑ دین گے اور خنزیر جڑے انہاں دے پالے قتل ہون گے وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ فَلَا يَقْبَلُ الْإِسْلَامَ اور اللہ دے رسول کیا پھر جزیہ ختم ہو جاؤ گا اتنے بھی سوال کر دے لو جی رسول اللہ دے دین دا حکم ہے غیر مسلمان کو جزیہ دینا عیسیٰ علیہ السلام آ کے ختم کرنے دا مطلب انہوں نے دین بدلتا نہ ساری تھوڑی عقل دا فطور ہے عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ کیا گیا ختم کر دیا حضور پہلا اجازت دے گا اس پارو شریعت محمدی دا حکم ہے کہ جزیہ ادوں تک جب تک مسیح نہیں آتا جدوں گل آسمان دے سورج وانگوں ننگی ہوگی بیا آسمان تو تہاڈا وڈا اتر آیا ہن تے بندے دے پتر بنو ادوں بعد پھر جزیے دی لوڑ نہیں ہوگی ہن 2 ہی شیاں رہ گئیاں یا اسلام یا موت کلمہ پڑھو ورنہ سر لے جان گے ہن تواڈے وہذہ نصرت عظیمہ اتنے پھر امام میرے جلیل فرماؤں دے ویکھ کڈی وڈی مدد ہوئی اپنے نبی دی کہ زندگی تھوڑے سال بعد ہی آسمان نوں گئے تے رومیاں دے ذریعے یہود تباہ کراتے تے بعد آخر وقت خود آیا اور انہاں دا ستیاناش کیتا وہذہ سنت اللہ تعالیٰ فی خلقہ فی قدیم الدہر و حدیثہ انہ ینصر عباد المومنین فی الدنیا ویقر آینا ممن آذاہم
آندا ہے یہ اللہ دی بڑی سنت جدا وعدہ کیتا کہ میں رسول اور دے ساتھیاں دی مدد کروں گا، تو لبداں بھی جیندی جیندی تخت تے بیٹھ جانے موضوع کوئی نہیں، ایک انہاں دا دین نہیں مٹو گا، مشن اور دے جڑی اقدار اور رسول دے گا قیامت تک وہ پہاڑ دی طرح دنیا عمل کرے نہ کرے۔ کئی مسلمانوں دے جی دین ایڈا سونا اسی کیوں دلیل بھائی وہ تہاڈا اپنا قصور ہے۔ صحت دے اصول ساری دنیا نو پتہ، جدوں تو دنیا بنی کہ تھوڑا کھاؤ پرہیز کرو، سارے مومن کافر سارے طبیب لکھ دے، جڑا عمل کر لیندا وہ ٹھیک رہندا، جڑا نہیں آپے بیمار ہوندا پھردا، اس دا آپ پاؤندا۔ اصول نہیں غلط ہو سکتے، جویں اصول طب ہے اسی طرح دین دے شرائع اور بنیادی اصول قیامت تک کوئی عدل کرو، رحم کرو، انصاف کرو، دنیا دی ہمدردی کرو، کون انہوں مٹا سکتا؟ عمل کرے نہ کرے بے ایمان بھی مننا پیندا۔ ادوں پتہ لگتا جڑا جھوٹ بولدا نا، جب وہ دن کوئی جھوٹ بولدا نا اس دن پوچھے بھی ہوں ایڈا کہ تڑفدا میرے نال جی فراڈ کر لیا، بھائی توں روز کردا ہوں تکلیف ہوئی، یعنی پتہ اینوں نہیں ہے فراڈ کرنے نوں کہ فراڈ بری ہے، بالکل بری ہے جدوں اپنے تے پیندی سمجھ آ جائے۔ تو انبیاء علیہ السلام دی ایک تے تعلیمات ابدیت، دوسرا ایک انہوں دے حق سے لسان علیہ، قرآن آندا انہوں دے حق تعریف دیاں زباناں کھول دیاں، جتھے کو بولو گا گئے گزرے دور چ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کہو گا، جو جن برائی دی کیتی لوگ دی زبان کٹ دیں گے، تم کھاؤنے اللہ دے پیغمبراں کہنا، یہ بادشاہ نوں عزت حاصل نہیں، اور نال یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر جڑے انہوں نے قتل کر دے یا انہوں نے دکھ دیں دے انہوں کو بدلہ ضرور لے لیندا۔ ففی صحیح البخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال یقول اللہ تبارک و تعالیٰ من عادى لي وليا فقد بارزني في الحرب۔ اے بھی امام بن جریر حوالہ دیتا، دیکھیا اللہ دے رسول نے صحیح بخاری چاکھیا ابو ہریرہ روایت کر دے کہ جن میرے ولی نال دشمنی کیتی میں وہ اعلان جنگ کر دینا، اللہ اعلان جنگ کر دینا، انہوں دا رہندا ککھ نہیں، اس دنیا چ بھی ذلیل و رسوا ہوندے آخرت بھی ہوندے۔ دنیا چ ایسی رسوائی ہوئی کہ اس مرزا غلام نے کہتا کیا ہو میرے مقابلے کوئی قرآن دی تفسیر لکھو، عربی چ لکھنی ہے، اور آ تین بندے سالس ہون گے ایک قسم کھا کے کہہ دن مسلمان عالم کی کہڑی تفسیر عالم، نقطے وہ لکھنے فلاں لکھنا۔ حضرت سید پیر مہر علی شاہ گولی رحمۃ اللہ نے کیا بالکل تیار، تفسیر بھی لکھنی مگر قلم نہیں ہاتھ لینا نہ کاغذ پڑھنے، رکھ دینے کاغذ قلم اپنے آپ چلن گے۔ پہلا تو یہ مقابلہ ہو، تو نبی ہون دا دعوے دار ہے، میں صرف نبی دا قدنا غلام ہے، خود قلم چلن گے۔ اور دوسرا ہے پہلا مناظرہ کرنا پاؤ گا، عالم دے سامنے جڑیاں گلاں دا رولا نا پہلا علم دی گل ہوگی، بیچارے پلے کچھ ہے تفسیر بعد چ لکھ لیں گے، میرا تفسیر کربی دا عیسائی لکھ دیندا چنگی چیز دا مطلب نبی بن جاتا، پہلا گلاں مکائیے کہ عیسیٰ اور مہدی اور نبی جڑے انہاں دا تقریری مناظرہ نال پھر مقابلہ نہیں آیا، بہانہ باز بنا لیا جی میرے خطرہ سی پشاوری پٹھان آئے سی، حالانکہ ساری برطانوی حکومت دے پیچھے سی، کوئی چون چرا نہیں سی کر سکتا، وڑیا ہی کوئی نہیں۔ تو اس باروں میں کئی باری تھی سن سکے جے، اور کہنا اور ہن بھی کہنا کہ مولوی سب کن پڑھ لین پیر مہر علی شاہ دی کتاباں تے قادیان دے فتنے لیے بالکل مسلح ہو جانی، تے ہور جنیاں مرضی پڑھتے پھر جواب نہیں ہونا۔ اے میں صاحب مجلس کہنا جنیاں مرضی پڑھو نا پاک بکاں مرضیاں دا جواب کوئی نہیں ہونا تھا، انہوں نے کوئی نہ کوئی چلاکی کر دینی ہے۔ صرف ایک سید ہے شیخ سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سیف چشتیائی اور شمس الہدیٰ، مگر پڑھنیاں سب کا نہ پڑھنیاں، تو ہنوں اردو میں دے دیا تو مولویاں نوں دے دو، جب پڑھ کے سمجھ جان گے مینوں پوچھ لیا۔ ایڈا عالم سی اور پہاڑ سی علم دا، اور جدوں پھر میدان جا کے اسے تقریراں شاہ صاحب نے کیتیاں دے اج تک یادگار، کوئی بول نہیں سکیا۔ تے لوگوں نے آکھیا شاہ جی تسی ہجرت کر گئے سی، تسی ارادہ کر رہا سی مکے مدینے رہنا، حج نوں گیا سی، فرمایا ہاں یہو ہی ارادہ سی، مگر اتنے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نوں اللہ دے رسول خواب چ ملے، انہوں نے کہا مہر علی نوں کہہ دے ہندوستان نوں چلا دے، اتنے ایک فتنہ اٹھن والا اور وہ مقابلہ اس کرنا۔ آئے تو آدھے مرزا رفڑ پیا اور بالکل درویش سی، عابد آدمی سی، تعلق کیوں آدھے جھگڑے یار مولوی کرتے پھرتے میں تے بات، مگر سارے نے جا کے پیر پھڑے شاہ جی یہ کم تہاڈے بغیر نہیں ہونا، یہ جتنے شوشے وہ چھڑدا نا تے نال انہوں دو پڑھے لکھے مل گئے جڑے ابو الفضل الفیضی ہے، حکیم نور الدین اور محمد حسن امروئی، وہ مضبوط کری جاندے۔ مرزے دے پلے کچھ ایویں آندے بڑا عالم کچھ بھی نہیں، نہ وہ گرامر صحیح نہ عربی کوئی نہیں، اے چراغ سی بن۔ تو پیر صاحب نے پھر کتاباں لکھیاں، اس باروں اس احسان نوں لوگ بھلا نہیں سکتے۔ اہل حدیثاں نے مہر لا کے دیتی، عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے، دیوبندیاں نے، شیعہ نے، بریلویاں نے کہ شاہ صاحب ساڈے وکیل ہے، یہ اگر ہار گیا سی سارے ہار گئے، اگر یہ جت گئے سی سارے جیت گئے، یہ وہ مباحثہ لاہور جڑا پڑھنا چاہیے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ دے ولیاں نہ ٹکر لے کے کی کھٹیا ہی ہن میدان چ نہیں آیا، میں آخیا لکھنا بھی نہیں، پھر قلم چلن گی۔
اور لوگوں نے آخیا شاہ صاحب تسی یہ کس طرح ضرورت کر لی؟ فرمایا جس خدا نے اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی مدد کی میری نہ کرنا۔ رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ سی، اللہ اسے آرام نامے دا نہیں رہا۔ وفر حدیث الآخر انی لاسر الاولیاء کما یسر اللیس الحرب، اور نال فرمایا یہ بھی روایت چاہتا کہ میں اپنے نیک بندیاں دی اس طرح ہی بدلا لینا اور انتقام لینا جویں شیر جڑا نا جدو غصے چ آ جائے تو آتا میرے بچوں چھیڑیا۔ اس تو نیک لوگوں نے ویر نہیں ولی ہاذا ہلک اللہ عز و جل قوم نوح و عاد و ثمود و اصحاب الرس و قوم لوط و اہل مدین و اشباہم و اضرابہم ممن کذب الرسل و خالف الحق۔ آندے ویکھے ہی مدد پھر زندگی جو ہوئی بعد جنہاں نے رسولوں کی مخالفت کی انہوں نے جھوٹا کیا، کوئی قوم بچی؟ قوم نوح عاد یا ثمود یا اصحاب الرس یا قوم لوط یا مدین اور ادا دے ہور وانزل اللہ تعالیٰ من بینہم المومنین، اور وچوں اللہ نے جویں آٹے چوں وال کڈدا مومناں نوں کڈ لیا۔ اے ہن آندے جی نیک بد سارے مر گئے، بھائی ہن نبی کوئی نہیں نا، ہن نہیں اطلاع ہونی کہ وچوں باہر ہو جاؤ زلزلہ آن لگا۔ نبی نوں یہ ہوندا سی کہ ہن وقت آخر آ گیا، فیصلہ کرن والا میں، نیک آدمیوں لے کے ہجرت کر۔ انہاں چوں کوئی نہیں مردا سی، جڑے ایمان لے سب باہر چلے جاندے۔ فلم یہلک منہم احد، ایک نوں بھی اللہ نے نہیں ماریا۔ وعذب الکافرین فلم یفلت منہم احد، تے جڑے کافر سی انہاں تے عذاب خدا دے آیا اور انہاں تے ایک بھی نہیں بچا۔ وقال سدی لم یبعث اللہ عز و جل رسولا قط الی قوم فیقتلون وقوم من المؤمنین یدعون الی الحق فیقتلون فیذهب ذلک القرن حتی یبعث اللہ تبارک و تعالی لهم من ینصر۔ امام سدی فرماؤں دے اللہ نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جنہوں دی قوم نے قتل کرتا یا مومنہ دی جماعت جڑی لوگوں نے حق وال بلاؤندی سی۔ رسول ہی نہیں صرف تے لوگوں نے وہ بھی نیک بندے مارتے، تے وہ صدی پھر ختم نہیں ہوندی، نہ وہ نسل ختم ہوندی ہے جد تک اللہ تعالیٰ ایسے بندے نہیں بھیج دیندا، پھر پاویں کافر ہی بھیجے جڑے انہاں پیغمبراں دی مدد کردے اور انہاں ظالماں نوں سزا دیندے۔ فیطلب بدماء ممن فعل ذلک بہم فی الدنیا، اس دنیا دی پکڑ ہوندی، بہت بری طرح پکڑ ہوندی ہے۔ اور جنہاں ہن تاریخ ساری پڑھ کے ویکھ لو، مسلماناں بھی جدوں کوئی اللہ دا بندہ دکھایا خیر نہیں ہوئی ہے۔ قالا فکانت الانبیاء والمؤمنون یقتلون فی الدنیا وہم منصورون فیہا۔ اے مدد دا معنی ہے صرف جتن ہارن دی گل نہیں جنا آئے قتل ہوئے کہ نہیں ہوئے، دنیا مشن غالب ہے، تعریف انہوں دے حق، فیصلہ آخری انہوں دے حق ہویا کہ بالکل سچے اور نیک لوگ ہیں، اور جو کچھ انہوں دے دشمن سی انہوں نے اللہ تباہ کیتا۔ وَهَكَذَا نَصَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابَهُ وَعَلَىٰ مَنْ خَالَفَهُ وَنَابَهُ وَكَذَّبَ وَعَادَ۔ اور آخر تے اللہ نے اپنے رسول دی مدد کیتی، اللہ دے رسول قربان رہیے آپ تے اور آپ دے اصحاب دی جنہ بھی مخالفت کیتی، دشمنی کیتی، فَجَعَلَ كَلِمَتَهُ هِيَ الْعُلْيَا، آپ دا کلمہ بلند ہویا، سارا زور لا رہا کافراں نے، وَدِينَهُ وَالظَّاهِرَ عَلَىٰ سَائِرِ الْأَدْيَانِ، اور آپ دا دین غالب ہو کے لیا۔ جدن مکہ فتح کیتا دروازے کھلو کے پھر آپ نے آکھیا کہ شکر ہے اس اللہ دا تو سوا کوئی خدا نہیں، نَصَرَ عَبْدَهُ وَعَزَّ جُنْدَهُ هَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اپنے بندے دی مدد کی میں بندہ، میں کوئی خدا نہیں، اور لشکران اللہ نے شکست دیتی تو اپنے دین نو غالب کیتا، زور لا لیا سارا یہود نصارا اور سارے نے مل کے کافراں۔ وَأَمَرَهُ بِالْهِجْرَةِ مِن بَيْنِ ظَهْرَانِ قَوْمِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ، حکم دیتا کہ چھاڑے مدینے میں چلا جا۔ وَجَعَلَ لَهُ فِيهَا أَنصَارًا وَأَعْوَانًا، اوتھے اللہ نے حضور نو مددگار دیتے کہ مکہ نہیں مندا، مدینے نے اپنی گود کھولتی۔ ثم منعه أكتاف المشركين يوم بدر، پھر بدر والے دن ایک سال بعد ہی وہی کافر جڑے اتوں دھونوں پھڑ کے اللہ نے پڑھاتے، فنصر علیہم وخذلہم وقتل صنادیدہم واسر صراطہم، اللہ دے رسول دی مدد ہوئی، انہوں دے چوٹی دے 70 بندے قتل ہوئے، 70 جڑے سے قیدی ہوئے، فاستاقہم مقرنین فی الاسفاد، بیڑیاں سے جکڑے پھر وہ 70 جڑے سے نا گرو مدینے لے آندے گئے۔ ثم من علیہم بفضلہ ہدا منہم، پھر رسول پاک نے احسان فرمایا کہ میں ہن اگر چاہاں تہاڈی گردناں جدیاں کر سکنا، مگر جاؤ فدیہ لے کے آزاد کیتا۔ ثم بعد مدت قریبہ فتح علیہ مکہ، چند سال بعد ہی پھر خود مرکز بھی جڑا سی انہاں کافران مکہ فتح ہو گیا۔ فقرت عینہ ببلدی وہو البلد المحرم الحرام المشرف المعظم، حضور دیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو گئیاں کہ آج خدا دا پاک شہر اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ دیتا۔ فانقذہ اللہ تعالیٰ بہ مما کان فی من الکفر والشرک، جو مکے چ کفر شرک سی سب دا بوٹا پٹ کے ہمارے توحید دا مرکز بنایا۔ فتح الیمن، اور پھر یمن بھی آپ کی فتح ہو گیا۔ ودانت لہ جزیرۃ العرب، اور جزیرہ عرب بھی آپ بے قبضے جا بے کمال ہے سارا۔ ودخل الناس فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ دین داخل ہو گئے۔ ثم عز وجل قبض اللہ تعالیٰ علیہ لما لہ عند من الکرامۃ العظیمہ، جب کام مک گیا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن چھڈے فانی دنیا، میرے کول جنت ٹک
بہت اچے درجے فقام اللہ تبارک تعالیٰ صاحب و خلافہ بعد تے جڑے آپ دے ساتھی سے اللہ نے انہوں نے پھر آکھیا لو ہن کم تسی سنبھالو باقی زمین ہن تانوں دتی اے عرب حضور نوں دیتا سی باقی ہن تسی فتح کرو فبلغوا عنہ دین اللہ عز و جل و دعا عباد اللہ تعالی اللہ جل وعلا انہوں نے پھر علاقے فتح کیتے اور ساری دنیا نوں دین دی طرف بلایا اور ہر جگہ مسجداں دے جھنڈے لہرائے چین تو لے کے اسپین تک وفتح البلاد والرساتیق والاقالیم والمدائن والقرى والقلوب شہر اور علاقے سارے فتح کیتے اور دل بھی فتح کیتے ملک فتح کرنے کوئی گل نہیں چنگیز خان اور کیا دل نہیں فتح کرتے لوگاں لعنت پہ جی دشمنی ہوئیاں مگر رسول اللہ دے ساتھی جتھے جتھے گئے انہاں لوگاں اپنی بولیاں چھڑتیاں افریقہ دے لوگاں دی اپنی زباناں ایک بھی نہیں انہاں اپنی زبان بولدا مصر تک عربی زبان بھی چھڑ دیتی اور سارے دین اسلام تے آ گئے حتی انتشرت الدعوۃ المحمدیہ فی مشارق الارض و مغاربها اللہ دے رسول دا دین چڑھدے لنگدے پھیل گیا ثم لا یزال هذا الدین قائما منصورا ظاہرا الی قیام الساعہ اور قیامت تک دین غالب رہنا اوکھے ہولن یہ سارا زور لالن مٹا نہیں سکتے بالکل یہ چنگاریاں نکلنیاں رہنیاں اور انہوں نے ایک دن بھڑکنا یہ سارے نے تخت جل جانے اور جھنڈا لہرانا اللہ دے رسول علیہ السلام دا انہوں مٹا نہیں سکتے اللہ دا طے شدہ فیصلہ ولہذا قال تعالیٰ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد اے یوم القیامت تکون نصر اعظم اکبر وجل ایتھے ختم کیتا کہ وعدہ پورا ہوا ہے کہ ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی اس دنیا کی زندگی میں اینے رنگا یا انہوں دا بدلہ لیا یا انہوں دا دین بعد غالب آیا یا اللہ تعالیٰ نے جو دس گئے سی وہ ساری دنیا جو انہوں زندہ رکھیا اور انہوں واسطے عزت دا سامان کیتا درود و سلام ہے ہر بندہ جڑا آندا یار میری جان قربان ہوئے اللہ دے رسول تے اور اتھوں تک معاملہ ہو جاندہ پھر جویں مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے تیرے نام پر کروں جان فدا کسے لیے کردا میں اپنے ماں باپ نوں نہیں آندا میں مگر اللہ دے رسول نوں آنا علیہ الصلوۃ والسلام تیرے نام پر کروں جان فدا نہ یہ جان فقط دو جہاں فدا نہیں اس سے بھی میرا جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہان یہ کنوں عزت ملی ہے فرعون نوں ملی ہے نمرود نوں ملی انہاں دے سامنے جڑے سی وہی انہاں بات گالاں کرتے سی یہ صرف اللہ دے رسولاں نوں ملی اس سے مدد نہیں اللہ دی اگر کہ ہور مدد کنوں آکھن بیان میرے جیندے رہندے یا تختاں تے بیندے یہ اللہ نے کتیاں اور مردوداں نوں ملے تھی اے رومی رحمۃ اللہ علیہ دعا شعراں تے ختم کرا جے یہ نا کامیابی غلبہ وے ایتھے دکھ نہ آوے تخت ملیا رہا دیو رومی فرماؤندے اور پھر فرعون تو زیادہ کوئی کامیاب نہیں دیا مرنوں چھڈو کس طرح زندگی گزاری دادا فرعون را صد ملک و مال دانا نال صبح حقاں بدسگال اے بھی راز ہے جڑا قرآن نے رسولہ نے کھولیا کہ کیوں بے ایماناں دے کم ہوندے اور نیکاں دے کم کیوں خدا نہیں کردا یہ حضرت امیر علی نوں پوچھو جنے آکھیا اس تو اللہ بندیاں نوں دکھ سپاوندا جنہاں نال پیار ہوندا لے یسمع دعا جدوں دعاواں کردے اللہ نوں بڑیاں پیاریاں لگدیاں بے ایماناں نوں آندا دفع کرو انہاں دا کام کرو پر میں اس آواز نوں نہیں سننا چاہتا فرشتیاں نوں حکم ہوندا اس کتے نوں دے دیو جو منگدا میری سامنے دی آواز نہیں ہونی چاہیے فرماؤندے فرعون نوں اللہ نے او مال اور ملک دیتے کیوں تانا نال سوئے حقاں بدسگار کہ خبیث اللہ دے سامنے کوئی فریاد نہ کرے دعا نہ کر سکے منگن دی لوڑ ہی نہ مینوں یہ تنگ کرے نہ میں دی آواز سننا چاہتا آندے دیکھ اس طرح عمر دی گزری درہاما عمر شندیداں درد سر پوری عمر سر نہیں دکھ دیتا رب نے تانا گریر سوئے حقاں بدگار تاکہ حرام زادہ جڑا رب دی طرف روے نہ اسی رون نوں برا جاننے یار اینا چر دا رون نے کم نہیں ہوندے سمجھدے ہی نہیں تے پیارے جے چلا یار گل کری رکھو اور اینوں حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تانوں تے پئی ہے بس دنیا وچ کم ہونا چاہیے یہ ہوئی لیندے یہ پھر دنیا ہی ہوئی نا اللہ تے کوئی نہ آیا ایک کرو فرماؤندے حافظ وظیفہ ہے تو دعا گفتن اس تو بعد حافظ تو یہ شکر کر کہ تینوں دعا دی توفیق ہوئی تو منگ رہا جڑا نا یہ خود نام ہے کم ہون کی کرنا در بندے ہی مباش کہ بشنید نہ شنید اس چکر چ نہ پیا کر کے سنی یا رب نے یا نہیں سنی ایک کافرانہ خیال ہے تو اپنے یار نہ جڑی گل کر لینا اس تو بعد ہور کی چیز ایک آدمی خبیث نے اپنے وقت دے نبی نو آکھیا بھی میں نہیں ملتا اللہ اللہ کرنا کوئی جواب نہیں آیا اللہ نے آکھا انہوں جا کے کہہ دے اللہ اللہ گفتنت لبیک کے بعد اور خبیثہ جڑا تو اللہ اللہ کہنا میں لبیک کہنا اس وقت میرے بندے حاضرت تو کہہ رہے ورنہ بند نہ کر دیندا تم یہ جڑی توفیق ہے کہ تو اللہ اللہ کہہ رہا یہ میرا تیرا نال جواب ہے کہ راضی ہیں کہ بندے یہ ہماں سوزو گزازت پہ کے ماس یہ تیرا رونا
تیرا ہاتھ اٹھاؤنا دعا منگنیاں، یہ میرا سنیا آتا اس طرح بھی تو کر تج کر رہا، تو پاگلا اس چکر پی گیا سنتا ہی نہیں، سنتا جنہاں دی نہیں سنتا وہ جنہوں آتا نہیں یہاں دی دعا دی لوڑ نہیں، رہن دو دنیا چاہتے مرداروں دے دو کتے چٹ لو رہنے نو، آخر انہاں دا انجام برا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سب تو پہلاں تے جو اللہ نو منظور ہوندا وہی ہوندا۔ پچھلی باری اعلان کیتا بچی واسطے اگلے جمعے شادی ہے، مگر توقع دے مطابق مدد نہ ہوئی، جنہ ہونا چاہیے سی نہیں ہویا۔ اس تو اج دا جمعہ بھی اسی لیے اللہ تمہیں توفیق دے تے زیادہ سے زیادہ تعاون کر دیو۔ بچی تہاڈی میری بچی ہے، وہ سلسلے چ امداد ہوگی تو انشاءاللہ اللہ دے رسول دی روح نو خوش کرنے والی گل ہے۔ حضور پاک دی امت دی کسی بچی دی شادی حضور دی بچی دی شادی ہے۔ اس تو میرے بھائی سارے آج زیادہ سے زیادہ تعاون کرو تاکہ انہوں دی مدد کی جا سکے اور اللہ بھی خوش ہوئے، وہ رسول بھی خوش ہوں۔ اعلان دے زرعی یونیورسٹی کے درس و سوال و جواب کی CD دستیاب ہے۔ سہیل صاحب نے اللہ انہوں جزا دے گئے سی ریکارڈ کر لیا، یہ لے لینا جو سوال جواب اور تقریر۔ گزشتہ 8-10 سال سے مولانا اسحاق صاحب نماز نبی کا بارہ اعلان کر چکے ہیں۔ رسمت میں تقریباً 400 نماز نبی فروخت ہو چکی۔ اگر اب تک کسی ساتھی نے مالی تنگی کی وجہ سے نہیں خریدی تو باہر سٹال سے نام لکھوا کر فری حاصل کر سکتا۔ ماشاءاللہ بڑی گل ہے یہ حضور پاک دی صحیح نماز حوالے نال ایک ایک گل جڑی کھڑی پکی کسی گروہ دا نہیں لحاظ یہ لے لو، کیونکہ اس کتاب کے بارے میں بار بار مولانا تبصرہ کر چکے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی نماز صحیح کرنی ہے تو اس کتاب کو ضرور پڑھے۔ یاد رہے کہ فری کتاب مسجد کے احباب میں ایک ساتھی کی طرف سے اللہ انہوں نے اجر دے، جیسے تقسیم کرنے کا آخیا قبول فرمائے۔ لے لو مدنی صاحب کو ایک کتاب نماز نبی۔ میں حج بدل پر اپنی والدہ مرحومہ کے لیے عمرہ اور بعد میں حج کرنا، عام طور پر عمرہ کے بعد احرام کھول دیا جاتا، پھر حج پر جانے کے لیے احرام باندھا جاتا۔ کیا حج بدل کے لیے احرام کھولنے کا کوئی دوسرا طریقہ تو نہیں ہے؟ نہیں، کوئی طریقہ نہیں۔ بہت یونس صاحب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، والدہ کی طرفوں جا رہا ہے اللہ انہوں نے جنت الفردوس جگہ دے۔ جو وہی حج جڑا تو عام کرنے ہیں، عمرہ کرو جا کے احرام کھولو، مڑ کے حج دا احرام اتھے بن لو، اللہ قبول فرمائے، خیریت نہ سفر طے ہو۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 27 وقت 9 بجے شروع ہوگا۔ مسجد احباب سے شرکت کی اپیل ہے۔ حج پر جانے والے حضرات مسجد کے قاری صاحب سے کتابچہ ضرور حاصل کریں، اور ذہن شاید رہے نہ رہے، ظاہر بھی سارے سن لیا 50 کاپیاں ڈاکٹر بشیر صاحب نے اسلام آباد میں فون کیا سی اگر حج مسنون چھپ گیا تو مینوں کسی طرح پہنچاؤ۔ بہت ساتھی حج تے جا رہے ہیں، انہوں نے دتیاں جان، کیونکہ جڑے لوگوں نے ہن بھی ایک ساتھی گل کر لے آ کے کتاباں دے جاندے آ پڑھو حاجی بیچارے دا ایک دا دسیا کہاں گا یار میں حج کرن چلا کہڑی مصیبت پی گیا کہ اتنے آ پڑھنا اتنے اے بالکل یار کتاباں نوں بند کر کے نا سیل کر دو، کسی نوں ہاتھ نہیں لاؤنا، نہ یہاں کوئی شاید سنت دے مطابق ہے، نہ یہ حج دا کوئی فائدہ کہ آدمی کتاباں پڑھتا پھرے، کتاباں شتاباں کوئی نہیں پڑھنیاں، دلوں رونا تو کوئی لاؤنا۔ اللہ جاندا کس نیت نال تسی آئے جے، بوئے جا کے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے ہیں، جدوں ڈٹھا ہی دا نہ لگتا ہے ٹلے ناس دے انت نوں جا بیٹھو، جا کے کھڑا ہو گیا میں جھوٹا عمر گواتی ہے، آ گیا دروازے تے معاف کر اینی گل بڑی ہے، پڑھنا پڑھاؤنا اتنے کی سفر ہی جڑا کرنا، جب تو ارادہ کر لیا گھروں ترے بال بچے نوں پیچھے چھڈیا، اور جی گھردیاں نے نوا تو آ کے جنازہ باہر کر دینا نا انج ہی تسی باہر نکل جانا، گھر دے اتنے رہ جانا، سفر وہی ہے جڑا قبر دے وقت ہونا۔ تے مڑ کے اللہ دے سپاہی کھڑے ہونے، جی اتنے بندرگاہ تے کھڑے پہلے آ پائی پاسپورٹ اور وکھا، منکر نکیر ہونے، اگے حساب کتاب ہونا سارا منظر، جی امام غزالی لکھا موقع نہیں، وہ پوری فصل پڑھن والی ہے، ایک گل ویکھدا جاؤ ہو رہی کہ نہیں، جو قیامت دے دن ہونا تو قبر چ ہونا پھرنا ہو رہا کہ نہیں، تو اس تو معافی منگن جانا، یہ لمبی چوڑی گلوں کی لوڑ نہیں، جدو کہتا بے قصوروار ہے، کر فضل ہے فضل درکار تیرا، تیرے فضل باجوں بیڑا پار نہیں، ساڈیاں کیتیاں وال نہ جا سائیاں، ساڈے جیڑ کوئی گناہ گار نہیں، اے پڑھ اسے جا کے ایداں ہی پڑھ پاویں پنجابی یاد کر لا، ویکھیں گا بیڑا بننے لگتا کہ نہیں، تے کتاباں پڑھنیاں تے گھر بیٹھا پڑھتا رہا، اللہ نوں سناؤں جانا، اللہ توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ اصحاب کہف کی دعا کیسی ہے مانگنی چاہیے، وضاحت فرما دی۔
یہ سارے حالات ہی میں خود بھی دس چکا. کسے مسئلے سے کوئی الجھا اصحاب الکہف دا پڑھ غار جا کے جو بیچارے بہ گئے پڑھیا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ ہیئ لنا من امرنا ساڈے کم سوار دے ہن تو ہی سدھی پاؤنی اور ساڈا تو دور کوئی نہیں. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. خوش رکھے اللہ تعالیٰ. آجر دے.